چائنا کا تھری گارجر ڈیم الیکٹریسٹی جنریشن کیپیسٹی کی بنیاد پر دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ ڈیم کسے کہتے ہیں، کس مقصد کے تحت تعمیر کیے جاتے ہیں اور چائنا میں موجود دنیا کے سب سے بڑے ڈیم جس کا نام تھری گارجر ڈیم ہے، اس کی کیا خاص بات ہے، ان تمام معلوماتی سوالات پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ڈیم یا بند اس آرٹیفیشل رکاوٹ کو کہتے ہیں جو زیر زمین پانی کو جمع کرنے یا پانی کے نیچرل فلو کو روکنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اس کی تعمیر کا مقصد ایک صرف سیلابی صورتحال سے بچاؤ ہے تو دوسری طرف جمع کیے گئے پانی کو اپنی مرضی سے زیر استعمال لانا ہوتا ہے۔ ڈیم میں جمع شدہ پانی سے جدید مشینری اور ٹربائنز کی مدد سے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے جو کئی لاکھ لوگوں کے زیر استعمال آتی ہے۔ تھری گارجر ڈیم چین کے صوبہ ہوبی میں یلنگ ڈسٹرکٹ میں دریائے یانگسی پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ڈیم 1.3 سے 1.4 میل چوڑا ہے اور اس کی اونچائی 600 فٹ سے زیادہ ہے۔ ڈیم کی 32 اہم ٹربائنز 18 نیوکلیئر پاور سٹیشنز جتنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور اسے 7.0 شدت کے زلزلے کو برداشت کرنے کے قابل بنایا گیا ہے۔ ڈیم کی تعمیر پر ایک اندازے کے مطابق $59 بلین لاگت آئی اور 15 سال کا عرصہ لگا۔ یہ ڈیم دی گریٹ وال آف چائنا کے بعد چائنیز ہسٹری میں سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ڈیم کی تعمیر کا آئیڈیا کافی پرانا ہے۔ تھری گارجر ڈیم کا خیال سب سے پہلے 1929 میں ڈاکٹر سین یاتسن نے دیا جو کہ ڈیموکریٹک چائنا کے حامی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سیلاب پر قابو پانے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے دریائے یانگسی پر ڈیم بنایا جائے۔ 1944 میں جے ایل سیوج نامی ایک امریکی جو کہ اس فیلڈ کا ماہر تھا اس کو اس منصوبے کے لیے فیلڈ ریسرچ کرنے کے لیے انوائٹ کیا گیا۔ 2 سال کے بعد ڈیموکریٹک چائنا نے ڈیم کے ڈیزائن کے لیے امریکن بیورو آف ریکلیمیشن کے ساتھ معاہدہ کیا جس کے بعد 50 سے زیادہ چائنیز ایکسپرٹس کو اس منصوبے کو مزید اسٹڈی کرنے کے لیے امریکہ بھیجا گیا، لیکن جلد ہی ورلڈ وار 2 کے بعد ان کے حالات اور چائنا میں بڑھتی ہوئی سول وار کے نتیجے میں اس منصوبے کو ترک کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1953 میں دریائے یانگسی پر ڈیم بنانے کے حوالے سے دوبارہ بات ہوئی کیونکہ اس سال دریائے یانگسی پر آنے والے مسلسل سیلاب کی وجہ سے 30,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس سال بعد منصوبہ بندی کا مرحلہ سوویت ماہرین کے تعاون سے دوبارہ شروع ہوا۔ 2 سال تک ڈیم کے ڈیزائن پر سیاسی بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیم کی تعمیر کے منصوبے کو ایک بار پھر روک دیا گیا۔ آخر کار نئی متعارف کردہ مارکیٹ ریفارمز کے نتیجے میں جب ترقی کے لیے زیادہ بجلی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا تو ایک بار پھر تھری گارجر ڈیم کے منصوبے پر کام کیا گیا اور یوں 14 دسمبر 1994 کو بلاخر تھری گارجر ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی۔ یہ ڈیم 2009 تک اپنے تکمیل کے مراحل میں تھا لیکن مسلسل ایڈجسٹمنٹ اور اضافے ابھی بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈیم کی اہمیت کے حوالے سے لوگوں میں مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو اسے چائنا کی ترقی میں اضافے کے لیے ایک اعلی کار مانتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس سے مخالفت رائے رکھتے ہیں۔ اس ڈیم کے منفی تاثرات کو بھی زیر بحث لاتے ہیں۔ ڈیم کے حامیوں کا کہنا ہے کہ چائنا میں الیکٹریسٹی کے بڑھتے ہوئے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے یہ ڈیم ایک اعزاز ہے۔ چونکہ آبادی کے لحاظ سے چائنا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، لہٰذا لوگوں کی بنیادی ضروریات جن میں الیکٹریسٹی ایک اہم ضرورت ہے، یہ ڈیم بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ انٹرنیشنل واٹر پاور اینڈ ڈیم کنسٹرکشن میگزین نے کہا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق تھری گارجر ڈیم 22,400 میگا واٹ توانائی پیدا کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ امریکن جیولوجیکل سروے کے مطابق یہ ڈیم اب تک سب سے زیادہ الیکٹریسٹی جنریشن کی صلاحیت رکھنے والا ڈیم ہے۔ اس کے علاوہ تھری گارجر ڈیم کے حامیوں نے سیلاب سے ہونے والی تباہی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جس کو اس ڈیم کی تعمیر سے روکا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 1998 میں سیلاب سے کم از کم 4,000 افراد کی جانیں گئی تھیں، لیکن 2010 میں طوفان کے موسم میں تھری گارجر ڈیم تقریباً 18492,043 گیلن فی سیکنڈ کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا جس سے سیلاب کی تباہ کاری کو روکا گیا۔ تھری گارجر ڈیم دریائے یانگسی کو شنگھائی سے ویسٹ میں 1000 میل تک ملاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ووشان پہاڑوں کے دامن میں 3 گھاٹیوں کی وجہ سے اس ڈیم کا نام تھری گارجر ڈیم رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف اس ڈیم کی مخالفت میں جو نکات اٹھائے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کی تعمیر کے منصوبے کے تحت 100 سے زائد قصبوں کو ڈبونا پڑا جس کے نتیجے میں 1.3 ملین افراد کو مائگریشن کرنی۔ تھری گارجر ڈیم نے چائنا کے کلچرل ہیریٹیج کو بھی متاثر کیا۔ 2000 میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ ڈیم کے زیر آب علاقے میں کم از کم 1300 ثقافتی ورثوں کے مقامات آئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تھری گارجر ڈیم کی تعمیر نے اس علاقے کے پودوں اور حشرات کی زندگی کو متاثر کرتے ہوئے ماحولیاتی تبدیلی میں منفی کردار ادا کیا ہے۔ ایسی تمام تر خصوصیات اور متنازع بحث کے باوجود تھری گارجر ڈیم سیاحوں کی توجہ کا بھی
مرکز ہے۔ دنیا بھر سے ٹورسٹ اس ڈیم کو دیکھنے کے لیے چائنا کا رخ کرتے ہیں۔ ٹورزم کی غرض سے اس ڈیم کے ساتھ وزٹنگ ریکارڈز اور میموریل گارڈن بنایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سیاحوں کی توجہ کا ایک اور مرکز ہینگلنگ ٹیمپل بھی ہے جو تھری گارجر ڈیم کے علاقے ہی میں آتا ہے۔ یہ قدیم چائنا کا ورثہ ہے جسے دیکھنے آج بھی دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ کیا چائنا کا یہ بڑا منصوبہ جس کے تحت تھری گارجر ڈیم تعمیر کیا گیا ایک کامیاب تجربہ ہے، یا اس پر تنقید کرنے والوں کے خیال کے مطابق یہ ایک فیلڈ پلان ہے؟ اس سوال کا جواب تو آئندہ آنے والے سالوں میں مل جائے گا۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ پلیز لیٹ اس نو ان دا کامنٹ سیکشن۔